ہم نے اچھی اچھی باتیں کرنے والے بن جائیں، پھر ہماری زبان صاف ستھری رہے گی۔ چوتھا طریقہ، کھانوں کی صفائی کریں۔ ہم اپنے کھانے صاف ستھرے رکھیں، جب کوئی پھل یا کوئی فروٹ کھائیں اس کو اچھے طریقے سے صاف ستھرا کریں اور دھو کر کھائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں کوئی بیماری نہیں لگے گی، کیونکہ اکثریت بیماریاں لگتی ہیں صفائی نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور جب ہمارے گھر کے برتن ہوں ان کو صاف ستھرا رکھیں تاکہ ہمارا گھر کا ماحول بھی صاف ستھرا ہو۔ ہمیں بیماریاں، اکثریت 80% بیماریاں یہ خوراک صحیح نہ ہونے کی وجہ سے لگتی ہیں۔ اگر صاف خوراک نہ ہو، ستھری نہ ہو، اس میں گندگی ہو، اس لیے ہمارے معدے خراب ہو جاتے ہیں، ہمیں اور بھی بیماریاں بہت سی لگ سکتی ہیں۔ پانچویں چیز یہ ہے، ہم اپنے ماحول کو صاف رکھیں۔ جیسے اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ درخت لگانے والا جنت میں ہوگا، اور درخت لگانے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرما دیا کہ کل آپ کو پتہ ہے قیامت آنے والی ہے، آج یہ درخت لازمی لگا لیں تاکہ ہمارا ماحول صاف ہو، گندگی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم کوئی چیز کھاتے ہیں تو شاپر ایسے پھینک دیتے ہیں، یا کسی چیز کے چھلکے ہوں ان کو بھی ایسے پھینک دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان کو ٹھکانے لگانا چاہیے، جو بھی جہاں پہ گندگی کی جگہ ہو وہاں پہ پھینکیں۔ آج کل تو شہروں میں وہ ڈسٹ بن لگے ہوتے ہیں، وہ جو ڈبے ہوتے ہیں ان میں ڈال دیا کریں، تاکہ وہ جو صفائی والے آتے ہیں وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں، تاکہ ماحول ہمارا خراب نہ ہو۔ اور دیہاتوں میں بھی ایسے ہے، جب پیشاب کریں تو کسی ایسی فضول جگہ پہ نہ جائیں، کوئی واش روم یا کوئی ایسی جگہ استعمال کریں تاکہ ماحول خراب نہ ہو۔ اور درخت لگانے کی بھی کوشش کریں، اور پھلوں کو بھی صاف ستھرا کریں، اور گھر کو بھی صاف ستھرا جھاڑو دیں۔ اور چھٹی بات عرض کرنا چاہوں گا، اپنے جسم کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، اور ہمیں غسل کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، اور استنجا کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، وضو کرنے کا۔ ہمیں ہر وقت اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اس سے فائدہ یہ ہوگا تاکہ ہمارا جسم بھی صاف ہو، ہمارا اندر بھی صاف ہو، ہم سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق بھی خوش ہو، ان کو کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور اس سے یہ ہوگا، اگر ہمارا جسم ہمارا صاف ہوگا تو ہمارے ساتھ بیٹھنے والا اچھا محسوس کرے گا۔ اگر ہمارے جسم میں صفائی نہیں ہوگی تو قریب بیٹھنے والا اس کو بری بدبو آئے گی، وہ بھی پریشان ہوگا۔ اگر ہمارے کپڑے صاف نہ ہوں تو بدبو آتی ہے۔ اور آخر پہ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، ہمیں اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ہم اپنے بالوں کو کب کٹوانا ہے، کب سیٹنگ کروانی ہے، اور اپنے ناخنوں کو کب کٹوانا ہے، کب کاٹنا ہے۔ کم از کم ناخن کاٹنے کا طریقہ کار جو اسلام نے بتا دیا 15 دن کا ہے، اور پورے جسم کے بالوں کا بھی حساب کتاب لگا لیں۔ اور خاص کر اپنے دانتوں کی صفائی کریں، دانتوں کا خاص خیال رکھیں، اس سے یہ فائدہ ہوگا جو دانت صاف ستھرے ہوں ان کو بیماریاں بھی نہیں لگتی، جو صفائی والے نہ ہوں ان کو بیماریاں لگتی ہیں، کیڑا لگ جاتا ہے، دانتوں میں درد رہنا، یہ تقریباً بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا، جب ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مسواک منگوا کر اپنا مسواک کیا۔ دیکھو، ہمیں یہی درس دے دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرماتے وقت بھی آپ نے ہمیں حکم دے دیا گیا کہ مسواک کو کبھی نہ چھوڑنا۔ مسواک کرنے کے اور بہت زیادہ فائدے ہیں، اگر میں بتانا چاہوں تو پھر ٹائم لگ جائے گا، لیکن مختصر بتا دوں کہ تمام بیماریاں اس سے دور ہو سکتی ہیں، تمام بیماریاں ختم ہو سکتے ہیں مسواک کرنے سے۔ اور چیز، خوشبو بھی لگانی چاہیے۔ خوشبو لگانے والا انسان سب کو اچھا لگتا ہے، جو بدبودار ہو وہ کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ ہمیں اپنے کپڑوں کو صاف ستھرا رکھیں، اور استری بھی کیا کریں، استری کرنے کا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی منع نہیں کیا، اور صفائی کا بلکہ اللہ کے نبی نے حکم دیا۔ یہ چیز صفائی میں آ جاتی ہے، ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستھرے کپڑے پہننا پسند فرماتے تھے، اور حکم بھی دیتے تھے اگر ہم خوبصورت زندگی جینی ہے تو صفائی کے ساتھ رہنا ہوگا۔ آدھا ایمان صرف کپڑے صاف رکھنے کا نام نہیں ہے، پورے جسم کو اندر اور باہر سے صاف رکھیں، پھر ہمارا آدھا ایمان ہوگا۔ ہمیں اللہ پاک سے دعا ہے سب کو صاف ستھرا رہنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔